بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شروع اللہ کے نام سے. ہر انسان کو اپنا کام ہمیشہ پہلے رب پھر نبی کو یاد کرنے کے بعد اپنا کام شروع کرنا چاہیے. اس سے ہمیشہ اس کام میں برکت آتی ہے. اور اللہ سے کیا بڑا نام ہو سکتا ہے. میرے لیے تو اللہ کا نام ایک ہمت ہے، ایک آسرا ہے کہ اور کوئی بھی نہ ہو میرے پاس تو وہ ہے. تو بات اسی بات سے شروع کروں گا کہ جب انسان کسی چیز کو تسلیم کرتا ہے تو اس پہ یقین کرتا ہے. اگر آپ لوگ نعوذ باللہ اللہ کو تسلیم ہی نہ کرو، یا میں اللہ کو تسلیم ہی نہ کروں نعوذ باللہ، تو میں اس پہ یقین کیسے کروں گا؟ میں کیسے یقین کروں گا کہ جو سب کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے؟ تسلیم پہلا ہے. جس طرح ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اس لیے تسلیم پہلا کرینہ ہے آپ کے یقین کے کرینوں میں. تو جب یہ بات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ ہوپلیسنس دیکھی ہے. میں نے بہت زیادہ ایسی چیزیں دیکھی ہیں آپ لوگوں کے اندر، اسپیشلی سوری ٹو سے دس، کہ جو مجھے جن کی وجہ سے میں اندر گھٹتا ہوں. میں آہستہ آہستہ اس جگہ پہ پہنچ رہا ہوں جہاں پہ آئی ایم رننگ آؤٹ آف مائی پیشنس، کہ کدھر جائے بندہ اور کیا کرے. کیونکہ میں اللہ کو عز نظر جان کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں اپنا 100% اس چیز کے اندر دے رہا ہوں. میں جتنا وقت، میں جتنا کچھ وجود اپنا اس چیز کے اندر دے سکتا ہوں میں دے رہا ہوں. اس کے پیچھے چاہے مجھے نیند قربان کرنی پڑے، اس کے پیچھے چاہے مجھے اپنا فیملی ٹائم قربان کرنا پڑے، یا چاہے کچھ بھی ہو، میں اس کے پیچھے 100% دے رہا ہوں. یہ وجہ صرف یہ ہے کہنے کی کہ مجھے کچھ میسیج ایسے آتے ہیں، اور میں کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، ایسے میرے پاس میسیجز کا ڈھیر پڑا ہوا ہے کہ آپ کوئی کچھ بتائیں، کوئی اپڈیٹ کریں کہ جن لوگوں نے شناختی کارڈ دیے تھے وہ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں. مجھے ایسی باتیں بھی، مجھے ایسے میسیج بھی ملے ہیں جس پہ لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ میں خود جا چکا ہوں شاید، تو اس وجہ سے میں باقیوں کو بھی اکسا رہا ہوں کہ وہ نوکری ٹھیک نہ کر سکیں، اور وہ آ کے میں آپ لوگوں کی بھی نوکری خراب کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اکسا رہا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کی نوکری خراب ہو رہی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بہت ڈل ہو گیا ہوں اس کام کے پیچھے، اس لیے کوئی اپڈیٹ نہیں آتی، اس لیے میں بیچ میں کبھی ایکٹیو ہوتا ہوں کبھی ایکٹیو نہیں ہو جاتا. تو یقین مانے میری اپنی زندگی کے ہر پل کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو آگے نکالا جائے، کیونکہ جتنا جلدی یہ آگے جائے گا اتنا جلدی میں ان چیزوں سے آزاد ہوں گا. یہ شاید دیکھتے ہوئے بہت آسان لگتا ہو کہ ویڈیو بنا لیتا ہوں، یا میں کہیں جا کے کانٹیکٹ کر لیتا ہوں، یا جو بھی کرتا ہوں. اور میں یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ لوگ کوئی میری تعریف کرو یا کوئی میں بہت مہان کام کر رہا ہوں. سویئر ٹو گاڈ میں آپ لوگوں میں سے کسی ایک کے لیے یہ کام نہیں کر رہا. میں صرف یہ کام اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں. اس لیے میں ابھی تک نا امید نہیں ہوا، میں اس لیے ابھی تک گرا نہیں ہوں، میں اس لیے ابھی تک ہار نہیں مانی. تو ہیونگ سیڈ آل دیٹ، ایسے تو بہت چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں دل برداشتہ ہوا پڑا ہوں، اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، پر وقت کا ضیاع ہے کہ مجھے امید نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں سے لوگ یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے بھی، تو میں اس لیے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ان باتوں سے. آپ سب سے التماس ہے کہ یہ ویڈیو کے جو مین چیز ہے وہ لازمی سنیے گا، اور اس شروع ہونے سے پہلے ایک بار ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ جب کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ بھی درود وہ کام کر جاتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو پلیز 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ لیں، اور آپ لوگ یہ بات شروع کرنے سے پہلے ایک بار ضرور پڑھ لیجیے گا. تو شروع کرتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ یار ڈیلے اس لیے ہوا ہے ان چیزوں پہ. ڈیلے تو میں نہیں کہوں گا، ورکنگ ہو رہی تھی ان سب چیزوں پہ. مسئلہ صرف یہ تھا کہ کوئی اسلام آباد کا بندہ ہمارا کیس لینے کو تیار نہیں تھا. 2-3 ریزنز ہیں. پہلے تو مجھے یہ لگا کہ میرا جو وکیل، مطلب کہ آئی ڈونٹ نو مجھے یہاں پہ یہ بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، بٹ آپ لوگوں سے میں کوئی بات چھپاتا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ آپ لوگ میرے پہ ڈپینڈ کر رہے ہو، تو میرے اوپر یہ فرض ہے کہ میں اپنی ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. تو مجھے پہلے یہ لگا، میں نے اس دن توصیف سے بھی بات کی کہ مجھے لگتا تھا کہ اس کے ماموں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کیس لینے میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس جو بھی پروف لے کے جایا جائے اس پروف کے اوپر آرگیو کرتے ہیں، اور اس پروف کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس نہیں بنا ہوا، آپ اس کیس کو سالڈ کریں. تو میں فرسٹریشن کے اس لیول پہ پہنچ چکا تھا کہ جہاں میں ان کو یہ کہہ چکا تھا کہ آپ کا تو دل یہ کرتا ہے کہ میں آپ کو پورا کیس میں لڑ کے دوں، آپ جا کے صرف میرا وہ والا کیس وکیل کے اس کے جج کے آگے پٹ کرتے ہیں. اگر یہی کرنا تو میں اپنا کیس خود کیوں نہیں لڑ سکتا. خیر، مجھے بات کھلی تب جب میں نے ان کو چھوڑ کے
3 4 5 وکیل اور ان لوگوں کے پاس کیا، ان لوگوں سے میں نے اپنا کیس ڈسکس کیا. تو اسلام آباد کورٹ میں کوئی خاص ہائی کورٹ میں ایسا بندہ نہیں ہے جو ہمارا کیس لڑ سکے. ایک بندہ ہے جو ہمارا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ لینے کو تیار ہے، پر اس کی ورڈنگ یہ ہے کہ ہمارے کیس کی جو وجود ہے وہ بالکل ہوا کے اندر ہے. ہمارا 20 to 30% چانس ہے کہ ہم لوگ کہیں سسٹین کر سکیں. تو وہ اس میں صرف یہ فائدہ ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ہماری فیس جو کم ہے وہ بہت کم ہے. ہم لوگوں کی فیس ہے 5000 پر ہیڈ. ہیونگ سیڈ آل دیٹ، پھر میری بات میں نے کراچی والوں سے کانٹیکٹ کیا، ان سے بات ہوئی، ان کے وکیل سے بات ہوئی. تو ان کے وکیل کے ساتھ جو پہلی چیز ہے جو اس وکیل کی بہت اچھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف سروس میٹرز پہ کیس لڑتا ہے. وہ کوئی جنرل پٹیشنر نہیں ہے، وہ صرف سروس میٹرز کے کیس پہ لڑتا ہے. سیکنڈلی، جو آپ لوگوں سے میں نے کیس شیئر کیا تھا 1992 کا SG 8 پہ جو ریٹائرمنٹ کا فنڈ کے اوپر جو کیس تھا، وہ کیس بھی اس بندے نے لڑا ہے اور اس بندے نے سول ایویشن سے وہ کیس جیتا ہے. ایک اور کیس تھا جو ابھی وہ حسن، تھینک یو کہ آپ نے ہم سے شیئر کیا تھا. وہ کیس تھا جس میں 2012 میں ریٹینرشپ والوں کو پرماننٹ کیا گیا تھا. وہ کیس تو بیسیکلی آئی وونٹ سے کہ اٹ واز اے کیس، بٹ وہ خورشید صاحب نے ان لوگوں کو ڈائریکٹ پرماننٹ کر دیا تھا فرام ریٹینرشپ. بٹ وہ ہمارے لیے فائدے میں اس لیے تھا کیونکہ وہ سول ایویشن کے اندر ہوا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ہم لوگوں پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں کیس جو یہ دونوں چیزیں تھیں یہ اس وکیل کے تھرو کی گئی تھیں. تو وہ وکیل جو ہے وہ بہت اس لحاظ سے بہت قابل ہے. اس چیز کی جو چھوٹی سی چیز جو اس کے اندر وکیل کے اندر، میں خرابی تو نہیں کہوں گا، اس بندے نے بہت کھل کے بات کی ہے کہ اس کی جو فیس ہے وہ 11,000 روپے پر ہیڈ 11,000 روپیز ہے. اور وہ ہمارا کیس اگر لڑے گا تو وہ اس 2 مئی سے پہلے وہ ہمارا کیس لے گا. 3 مئی کو وہ کہتا ہے جی کہ سندھ ہائی کورٹ میں گرمیوں کی چھٹیاں اناؤنس ہو جاتی ہیں، تو اس سے پہلے اگر ہم کیس پٹ کر سکتے ہیں تو ہم سندھ ہائی کورٹ کے جو جج کا پینل ہوتا ہے ان کے سامنے جا سکتے ہیں اور ہمارا اسٹے آرڈر آ سکتا ہے. اسٹے آرڈر کا نقصان یہ ہے کہ ہم لوگ 35,000 میں رہیں گے تب تک جب تک ہم لوگوں کے اوپر اس جو سارے کا سارا کورٹ کا کیس ہے اس کے اوپر آرڈر نہیں آ جاتا. اب اس آرڈر کے بھی آگے 2 طریقے ہیں. یہ سب وہ باتیں ہیں جو مجھے کچھ وکیل نے اور کچھ کراچی کے وکیل نے اور کچھ ان وکیل نے جن وکیل سے ہم نے اسلام آباد میں اپروچ کیا انہوں نے بتایا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ سول ایویشن سے کوئی بندہ کورٹ میں پیش نہیں ہوگا. وہ ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی. وہ جو ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا وہ اس کی بنا پہ وہ کیس سول ایویشن والے سپریم کورٹ میں ڈالیں گے اور سپریم کورٹ کے اوپر وہ 2 سال کی اسٹے مل جائے گا. اس 2 سال کے اسٹے کے بعد وہ دوبارہ اس کے اوپر رزلٹ ہی آئے گا کہ آپ دوبارہ ہائی کورٹ پہ ٹرائل دیں اور پھر اس کے بعد جا کے کہیں فیصلہ آئے گا. تو یہ فیصلہ آتے آتے 3 سے 4 سال کا پارٹ گزر جائے گا. تھوڑی سی ہارش بات کروں گا پر بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کیا یار، ہم میں سے آدھے سے زیادہ، میرے خیال میں 85% لوگ ایسے ہیں جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سول ایویشن کا کارڈ مل جائے تاکہ وہ انٹر ہو سکیں. کاز یو نو دا ریزنس کہ وہ وائی ایئرپورٹ کی فیس سندھ کے اندر جانا چاہتے ہیں. ورنہ 35,000 میں ایک بندے کا اس حال میں رہنا بہت امپاسبل ہے، جہاں پہ پیٹرول کہاں جا رہا ہے اور چیزیں کہاں جا رہی ہیں. خیر، رہی بات ایک اور چھوٹی سی بات اس سب چیزوں میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہ کہ یار یقین مانے کہ میری فیملی نے ڈسٹرب ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں ایک ان کالز سے اور ایک میسیجز سے. کیا اپڈیٹ ہے یار؟ سویئر ٹو گاڈ جب کوئی ایسی اپڈیٹ آتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، میں اسی ٹائم پہ شیئر کرتا ہوں، میں اسی ٹائم پہ ویڈیو بناتا ہوں. یا کبھی میں باہر تھا اور میں اسپیشل گھر آ کے میں نے یہ ویڈیو بنانا شروع کی تاکہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں کہ اپڈیٹ کیا. آئی نو آپ لوگ بہت زیادہ امپیشنٹ ہوئے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں یا کیس کیا جائے یا جو بھی کیا جائے. تو یار چھوٹی سی ایک بات کہوں گا، پھر وہ پہلی والی بات پہ کہ جب آپ نے اگر آپ نے میرے پہ یقین کر لیا ہے، مجھے امام بنا کے میرے پیچھے نماز نیت کرنے کا ارادہ کر لیا، تو جب تک نماز پڑھ رہے ہو میرے پیچھے تو پڑھتے رہو. یقین کے ساتھ پڑھو گے کہ میں کہیں نہ کہیں لے کے ہی جاؤں گا.
اگر میری امامت اچھی نہیں لگتی تو میں کہیں بھی اس چیز کے اوپر لڑنے کو تیار نہیں ہوں کہ میں کوئی وزیر اعظم نہیں بیٹھا ہوا کہ میں لڑوں کہ مجھے وہ کرسی چاہیے. میں ہٹنے کو تیار ہوں. کوئی اور بندہ میری جگہ یہ کام کرنا چاہتا تو بے شک سو بسم اللہ وہ آ کے کرے. میں تو شکر گزار ہوں گا کہ وہ کوئی بندہ ایسا ہے جو میری جگہ پہ آ کے یہ سب کام کر لے. تو یہ جب بھی کوئی ایسی اپڈیٹ آئے گی میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا. اور یہ مت سمجھیں کہ میں کوئی چھوڑ دیا ہے اس کام کو. میں روز کا روز ان چیزوں پہ جتنی میں اپنی کوشش کر سکتا ہوں میں وہ کوشش کرتا ہوں. خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ میرا اپنا ذاتی 3 چیزوں پہ ہے جس سے میں بہت زیادہ اریٹیٹ ہوں. ایک یہ چیز ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہمارا کیس جو بھی لے رہا ہے وہ یہ کہہ کے لے رہا ہے کہ بہت ڈل ہے. ہمارے ایز اے وکیل نام خراب ہوتا ہے تو اس لیے ہم کیس جب تک اسٹرانگ نہیں ہوگا ہم نہیں لے سکتے. دوسرے لوگ یہ جو وکیل مانا ہے کیس لینے کو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا کیس ہوائی ہے, زیادہ چانس چاہیے کہ آپ لوگوں کا کیس ٹورڈز نیگیٹو جائے. جو چیز مجھے نظر آتی ہے تیسری چیز ہے جو کہ وہ ہم سندھ ہائی کورٹ میں جو آلریڈی کیس ہے اس کے ساتھ ہم اپنا کیس پٹ کریں. اس کی جو نیگیٹو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ 11,000 روپے فیس چارج کر رہے ہیں. آفٹر ایوری تھنگ اللہ کا لاکھ شکر ہے, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ کل کی کوشش نہیں ہے, یہ اللہ توصیف کو خوش رکھے, یہ ہم لوگوں کی ایٹ لیسٹ سال کی محنت ہے. کہ میری جب اس سے آرگیومنٹ ہوا اس سب باتوں پہ, آرگیومنٹ تو نہیں کہوں گا میں, بٹ جب ہم نے ڈسکشن کی یہ سب باتوں کی, میں نے جب بات کی سندھ کے وکیل کے ساتھ تو اس وکیل نے کہا کہ میں اتنی آپ لوگوں کے ساتھ ہیلپ کر سکتا ہوں کہ ویسے تو میں 11,000 فیس 11,000 ہی ہے پر میں اس کو پر منتھ ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. تو پر منتھ یہ ہے کہ آپ پہلے منتھ مجھے 2,000 دیں گے جس میں سے 1,000 کورٹ کی فیس ہوگی اور 1,000 فیس میری اپنی مینس جو کرتے ہیں سارے کے سارے اس کے اندر اسٹامپ ہو گیا یہ وہ. جو باقی وکیل کی فیس ہے وہ آپ 1,000 کر کے باقی ہر مہینے پہ اس کو دیتے رہیں گے. اس چیز پہ وہ اس کو میں نے منا تو لیا ہے پر اس منانے کے بعد میں اس چیز پہ ڈرا ہوں کہ یار میں اگر اس کو اس بات پہ منوا لیتا ہوں تو میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ لوگ مجھے ہر مہینے اس چیز کو دو گے. اور میں اپنے اکاؤنٹ میں تو دلوا نہیں رہا, میں تو ڈائریکٹ وکیل کو ہی کہوں گا کہ وہ اپنا اکاؤنٹ دے اور آپ کو پر منتھلی ہر بندہ اس چیز کے اوپر شیئر کرتے رہے گا. اور ہر بندے کا مطلب ہے کہ اس میں صرف APS اسسٹنٹ انکلوڈ نہیں ہے. پلیز یہ ویڈیو جہاں اسلام آباد ریٹینرشپ میں آپ لوگ شیئر کر سکتے ہو, آپ لوگ ایک گروپ میں شیئر کرو کیونکہ یہ ہر بندے کے لیے, ہمارے پاس جتنا بندہ زیادہ ہوگا اتنا ہمارا فائدہ ہے. تو پہلی چیز یہ ہے جو ہم لوگ سب افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف پہلے منتھ 2,000 دینے ہیں, باقی سب منتھ 1,000 دینا ہے جب تک ہمارے پاس وہ 11,000 پورا نہیں ہوتا. ٹل اللہ نہ کرے اس کے بعد بھی کوئی اگر کیس اس سے زیادہ ایکسیڈ ہو جاتا ہے ٹائم فریم سے, یا اگر ہمیں کوئی اور جگہ پہ جا کے دائر کرنا پڑتا ہے تو اس کے علیحدہ چارجز ہوں گے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرا اپنا دل, میری اپنا جو وجود, جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کیس کو, وہ یہی کہوں گا کہ سندھ ہائی کورٹ میں پٹ کر دینا چاہیے. اور بیفور ایون پٹنگ دس ویڈیو مجھے آپ لوگوں کے میں سے 90 لوگوں کا مجھے رپلائی پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ رپلائی ہوگا کہ ہاں جی ڈال دیں, ہاں جی ڈال دیں, ہاں جی ڈال دیں, دیر نہ ہو جائے. پر یہ ویڈیو 2 چیزوں کی وجہ سے میں بنا رہا ہوں. ایک آپ لوگوں کو اپڈیٹ دینے کے لیے, آپ لوگوں کو سب باتیں سامنے رکھنے کے لیے جو حقیقتیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہوں. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو کوئی بندہ یہ نہ کہے یا یہ نہ سوچے کہ اس سے پوچھا نہیں گیا. میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, اگر آپ لوگ نہیں اس چیز پہ ایکسیپٹیبل تو بے شک آپ لوگ اپنے شناختی کارڈ نہ دیں. اگر آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو کہ ہمیں سندھ ہائی کورٹ پہ چلے جانا چاہیے تو یہ سب آپ لوگوں کا ہر ایک فرد کا جس کا شناختی کارڈ آئے گا اس کا فیصلہ اس کے ساتھ انکلوڈ ہے. آپ لوگ یہ ویڈیو اپنے جنریٹرز بھائیوں کے ساتھ, اپنے ڈرائیورز, MT, جدھر یہ چیزیں ہیں ادھر آپ شیئر کریں تاکہ صرف ہمارا APS والوں کا فائدہ نہ ہو, جتنوں کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ فائدہ ہو. آپ کو صرف 3 چیزیں چاہیے. ایک آپ کا ID کارڈ کی کاپی, اس کی پکچر بے شک آپ مجھے سینڈ کر دیں اگر آپ کو کاپی دیتے ہوئے اس کا مسئلہ ہے. دوسری چیز آپ کی چاہیے وہ ہمارے فہد بھائی ہیں, انشاءاللہ وہ اس چیز پہ ہماری بہت ہیلپ کریں گے. وہ ہمیں لاسٹ سیلری سلپ چاہیے جو ہمیں پروف دے گا کہ ہمارا ابھی تک اسٹل سول ایویشن کے پے رول پہ کام چل رہا ہے. تو وہ انشاءاللہ فہد بھائی کو میں نے کہا تو ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری ہیلپ کر سکیں. کسی پہ برڈنائز نہیں کرنا, جہاں تک جو بندہ ایزلی ہیلپ کر سکے ہمیں اس سے ہیلپ لینی ہے. یہ وہ موقع ہے جہاں پہ جو قطرہ کر کے ہم نے دریا بنانا ہے جو بنا سکتا ہے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے وکیل کی اکاؤنٹ وغیرہ شیئر کر دوں گا. جو فیصلہ کرنا ہے وہ آپ کے پاس آج رات ہے, کل صبح فار گاڈ سے ایک میسج کریں, کال مت کریں, میسج کریں, کیونکہ آپ اکیلے بندے ہو جس نے کال کرنی ہوتی ہے. اور یہ میرے پاس کال آتے 2,000 کی تعداد چلی جاتی ہے.
میں نہیں ہر بندے کو انڈیویجولی رپلائی کر سکتا، میں نہیں ہر بندے کو انڈیویجولی بتا سکتا کہ کیا اپڈیٹ ہے کیا اپڈیٹ ہے، اس لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں، ہر بندہ تک یہ ویڈیو شیئر کرے۔ آخر میں پھر دو چیزیں ہیں جو ڈیفائن کرتا جا رہا ہوں فار دا شارٹ بریف آف اٹ، کہ ایک چیز یہ کہ ہمارے پاس اسلام آباد میں ایسا کوئی وکیل موجود نہیں ہے جو ہمارے کیس کو سالڈ طریقے سے پیش کرے، کیونکہ جو وکیل یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ کا کیس اسٹرانگ نہیں ہے، ہوائی ہے، وہ پیش کیا کرے گا؟ صرف پیسوں کی خاطر، کیونکہ ہم بندے زیادہ ہیں اس لیے وکیل لالچ لے رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا جو فائدہ ہے، جو وہ بھی لالچ کر سکتا ہے، بٹ اس میں جو فائدہ یہ ہے کہ وہ آلریڈی ایک اسٹے لے چکا ہے، پہلی چیز یہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس بندے نے ہمیں یہ تھاؤزینڈ روپیز والی جو چیز ہے یہ ڈال دی، اس سے ہمارا فائدہ یہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاکٹ میں برڈن نہیں آئے گا، اور کیس تو ہم نے کرنا ہے، آج نہیں تو کل کرنا ہی کرنا تھا، تو کیوں نہ اس طرف جایا جائے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے سب حقائق موجود ہیں۔ خدا را اپنے لیے خود سوچیں، کسی کے اوپر مد انحصار کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں کوئی اپڈیٹ نہیں دے سکتا یا میں کام غلط کر رہا ہوں، تو خدا را وہ مشل خود اٹھائیں، خود اس کو لے کے چلیں، سب کو اپنے پیچھے لگا دیں، مینز کہ باقیوں کی راہ آپ بنیں، آپ ان کو جنگل میں سے اپنا راہ ڈھونڈ کے دکھائیں۔ تو یقین مانیں یہ وہ پل ہے کہ جہاں پہ ہر بندہ بے صبرا ہوا ہے، ہر بندہ نا امید ہوا ہے۔ تو اس زندگی میں بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے ابن آدم، میں نے تجھے بے صبر پیدا کیا، بے صبر بنایا، تمہارے اندر بے صبری ہے، تو اس چیز کو ہٹائیں، اپنے اندر پیشنس لائیں۔ جو چیز اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، وہ سول ایویشن میں پرماننٹ ہونا لکھا ہے نہیں لکھا، جو بھی ہے وہ ہو کے رہے گا۔ خدا را اس چیز کو اپنے اندر اتاریں۔ اگر آپ کا سول ایویشن میں پرماننٹ ہونا لکھا ہوا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی، اور اگر آپ کا سول ایویشن میں پرماننٹ ہونا نہیں لکھا ہوا تو ڈی جی کیا پرائم منسٹر آف پاکستان بھی آ جائے تو آپ کو پرماننٹ نہیں کر سکتا۔ تو دعا مانگیں، اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ سب کا مقدر اچھا کرے، سب گھر بال بچوں والے۔ تو میری تو دعا ہے، میری کوشش ہے، میں جتنی کوشش کر سکتا ہوں کروں گا۔ میں کوئی ماں کے پیٹ سے ذمہ داری اٹھا کے نہیں لایا تھا، اور نہ ہی میں آپ لوگوں کے اوپر کوئی یہ جتا رہا ہوں، صرف آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ خدا را احساس کریں اس بندے کا جو کام کر رہا ہے، خدا را احساس کریں اس بندے کا جو لڑ رہا ہے، جو آپ کے لیے چیزیں نکال کے دے رہا ہے۔ اگر آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو ایٹ لیسٹ صبر ضرور کر لو۔ آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ دعا کریں، اللہ پہ یقین رکھیں، رسول پاک کی وہ حدیث یاد رکھیں۔ رسول پاک نے اپنی امت کے لیے کہا ہے کہ آپ کے اوپر جب بھی کوئی مشکل آئے تو رسول پاک کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، ان کے اوپر اس سے زیادہ مشکل وہ گزر چکی ہو، انہوں نے اس پہ کیسا صبر کیا، وہ صبر آپ کے لیے سبق تھا، وہ سبق میرے لیے صبر تھا۔ تو یہ سبق لیں، ان سبق کی چیزوں کو اٹھائیں اور اپنی زندگی کو بدلیں۔ یہ نوکری ہے، یہ زندگی کا ایک بہت چھوٹا پارٹ ہے۔ زندگی میں کیا کچھ ہونا ہے، کیا کچھ نہیں ہونا، یہ ایک زندگی کا بہت بڑا پارٹ ہوتا ہے، جو شاید ہم لوگ اس چیز کو بہت زیادہ اگنور کر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ جب دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے تو ان کو رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف اللہ کا حکم تھا کہ چھڑی رکھو، رکھی گئی تو رستہ بن گیا۔ تو آپ کو سوال کا بھی حق ہے، آپ کو ہر چیز کا حق ہے، پر پہلے سر تسلیم کرنا ہے۔ آپ نے تسلیم کرنے کے بعد سوال کا حق آتا ہے۔ تسلیم سے پہلے سوال کفر ہے، تسلیم کے بعد سوال تحقیق ہے۔ تو اس چیز کو اپنے دماغ میں ڈالیں، اپنے دل میں اتاریں، اور اپنے اندر ان چیزوں کو لائیں، آگے زندگی میں کام آئیں گی۔ یہ نوکری اللہ آپ کو کبھی بھوکا نہیں مارے گا۔ ایک انسان وہ واحد ہے جس کے پاس عقل ہے، اور اس عقل ہونے کے باوجود وہ انسان ایسا ہے کہ وہ اس کے پیچھے پاگل ہوتا ہے۔ جن جانوروں کے پاس عقل نہیں ہو، کبھی آج تک زندگی میں بھوکا نہیں سوئے۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ اللہ ہمت مانگیں اپنے لیے، حوصلہ مانگیں اپنے لیے، اور جہاں کس کی مدد کر سکتے ہو آپ پلیز اس کی مدد کرو، وہ چاہے پیسوں میں ہو، چاہے دعا کے لیے ہو، چاہے کسی کا جوتا سیدھا کرنے کیوں نہ ہو۔ اپنی زندگی کو سٹریم لائن کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آئی ہوپ میری سب باتیں کلیئر ہو چکی ہیں، اور کسی کے پاس کچھ بھی سوال ہے مجھے پرسنل ٹیکسٹ کریں۔ سویئر ٹو گاڈ میں کوشش کروں گا کہ سب کو رپلائی کروں گا، پر کالز مت کریں یار۔ کالز، ایک بندے کی کال شروع ایک بات پہ ہوگی اور وہ کرتے کرتے 22 منٹ میں چلی جائے گی۔ میں آپ سے شیئر بھی کر دیتا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، پر میں نہ بندوں کے نام شو کرنا چاہتا ہوں کہ جو کالز کرتے ہیں، نہ ہی میں وہ ٹائم شو کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی لمبی کالز ہوتی ہیں۔ سو آئی پرے اور آئی وش
کہ ہم لوگ آخر میں سرخرو ہوں۔ میری زندگی کا مقصد کبھی بھی نہ کبھی رہے گا، نہ کبھی تھا کہ میں کوئی یہاں پہ نام بناؤں۔ میری زندگی کا مقصد ہمیشہ یہ رہے گا کہ میں کسی کا کام آ سکوں، اور اگر میں آپ لوگوں میں سے کسی ایک کا بھی کام آ سکا تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میری آپ سب لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ ایک فیصلہ کریں، اور مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کا فیصلہ یہی ہونا ہے، کیونکہ آپ لوگ سب اس ٹائم پہ بے صبر ہوئے ہو کہ کیس کرنا ہے۔ تو میرا پھر بھی فرض تھا کہ میں آپ لوگوں کو سب حقائق بتاؤں۔ اللہ آپ لوگوں کے اوپر رحم کرے، اور ہم سب کے اوپر رحم کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ فی امان اللہ۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور کرتا جاؤں گا کہ مجھے آپ سب لوگ اتنی عزیز ہو جتنا مجھے اپنا سگا بھائی، میرا خون کا رشتہ جو مجھے عزیز ہوگا۔ میں اگر اس کے لیے بھی لڑ رہا ہوتا، یا میں اپنی ذات کے لیے بھی لڑ رہا ہوتا، تو بھی میں اتنی کوشش کرتا جتنی میں اب کر رہا ہوں۔ تو کبھی مت سوچیے گا کہ میں کوئی اس کے اندر میرا کوئی مفاد ہے۔ یہ باتیں میں صرف آپ لوگوں کو اس لیے کرتا ہوں تاکہ شاید کوئی ایک بات میرے دل کا، کسی بندے کے دل کے اندر اتر جائے۔ تو نوکری کے لیے نہ صحیح، اس کی آنے والی زندگی اگر سنور جاتی ہے تو یہی بہتر ہے، یہی شاید اسلام کا درس ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، درود پڑھتے رہیں، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے آپ کے لیے۔ السلام علیکم۔